الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں نے پوچھا ہے کہ یہ وظیفہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ، اس کو پڑھنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، اگر کوئی اس وظیفے کو اس عقیدے سے پڑھ رہا ہے کہ محبوب سبحانی پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ عالم الغیب ہے اور متصرف فی الامور ہے، میں ان کو پکاروں، میری پکار وہ سن رہے ہیں، ہر ایک کی پکار وہ سنتے ہیں اور ہر ایک کی ہر قسم کی مشکل کشائی حاجت روائی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ جو چیزیں انسانوں کی طاقت اور بس میں نہیں، جسے ہم ما فوق الاسباب کہتے ہیں، وہ مسائل بھی میرے شیخ سن کر حل کر دیں گے۔ اس عقیدے سے پڑھتا ہے تو بلا شبہ اس کا پڑھنا بھی شرک ہے اور کفر بھی ہے، اور اگر جانتے بوجھتے اسی عقیدے سے پڑھے تو پڑھنے والا بھی مشرک ہے اور دیر اسلام سے خارج ہے۔ ہاں، اگر جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، تو پڑھنا تو شرکیہ کفریہ ہے، البتہ ہم قائل پر فتویٰ لگانے میں احتیاط کریں گے۔ لیکن اگر اس نیت سے نہیں پڑھتا، ویسی پڑھ لیتا ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ میری اطلاع ان کو دے دے، اور یا اس وظیفے کے اندر کوئی اس کو برکت والی چیز سمجھتا ہے کہ شاید اس وظیفے کی برکت سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو اگرچہ یہ کفر اور شرک تو نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر نہ علم غیب کا عقیدہ رکھا، نہ مشکل کشا حاجت روا سمجھا، نہ متصرف فی الامور سمجھا، پھر بھی اس وظیفے کا ثبوت کوئی نہیں ہے، لہذا پڑھنا اس کو پھر بھی جائز نہیں ہے، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ بے سندی اور بے ثبوت چیزیں خواہ مخواہ میں اپنے آپ سے ایک وظیفہ بنا لیے، اس کو پڑھا جائے جس میں کہ پڑھنے میں کوئی برکت بھی نہیں، اس لیے کہ برکت تو اللہ کے جو اذکار، اللہ نے جو ذکر اذکار بتائے، اس کے پیغمبر نے جو ذکر اذکار بتائے، اس کو پڑھنے میں برکت ہے جو ہے نا۔ تو یہ تو کوئی ذکر بھی نہیں ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، جس کو ہم عرف میں وظیفہ کہتے ہیں، ایسا کوئی وظیفہ بھی نہیں ہے، لہذا پھر بھی پڑھنا اس کا جائز نہیں ہے، خاص کر جب اس میں شرک کا ایہام بھی ہو، اہل بدعت کو اپنی خرافات کے ثبوت کے لیے پھر دلیل بھی ملے، پھر بھی اس کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ پہلی صورت میں تو شرک ہو جائے گا، دوسری صورت میں شرک تو نہیں ہوگا لیکن پڑھنا پھر بھی جائز نہیں ہوگا۔ چنانچہ بحقی وقت، جس کو ہمارے بریلی بھائیوں کے شیخ الحدیث و تفسیر فیض احمد اویسی صاحب نے اپنی کتاب جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے متعلق لکھی ہے، ان کا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، اس موضوع پر، اس میں انہیں بحقی وقت کہتے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کو۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ اپنی کتاب ارشاد الطالبین، جو ایران کا جدید ایڈیشن ہمارے پاس ہے، اس کا صفحہ نمبر 47 ہے، اس میں لکھتے ہیں، مسئلہ لکھتے ہیں، آنچ جوحال می گوجند یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ یا خواجہ شمس الدین پانی پتی شیئا للہ جائز نیست، شرک و کفر است۔ یہ جو جاہل لوگ اس طرح کے وظیفے پڑھتے ہیں شیئا للہ، یہ جائز نہیں ہے بلکہ شرک اور کفر ہے۔ تو اتنا واضح فتویٰ ہے، تو اس کے بعد بھی اس کو پڑھنا میرے خیال میں سے دل گردے والا کا کام ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قادریہ سلسلہ میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، ہمارے لیے کوئی سلسلے مسئلے کی کوئی چیزیں حجت نہیں ہے۔ یہ میرے پاس بریلی بھائیوں کے شارح بخاری ہے، مفتی محمد شریف الحق امجدی، ان کی فتاوی شارح بخاری ہے اور جلد نمبر 2 ہے، اور جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 237 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں، اگر کسی کا دعویٰ یہ ہو کہ فلاں چیز فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، تو ضرور اس سے قرآن و حدیث سے دلیل طلب کی جاتی ہے۔ اولیاء کرام کے ارشادات سے فرض یا واجب یا مستحب ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکتا، یعنی بزرگان دین کے اقوال سے نہ کوئی چیز فرض ہوتی ہے، نہ واجب ہوتی ہے، نہ سنت ہوتی ہے، نہ مستحب ہوتی ہے، بلکہ اس چیز کے جواز کے لیے، استحباب کے لیے کم سے کم قرآن و حدیث کی دلیل چاہیے، لہٰذا اس طرح کی چیزیں ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ سلاسل وغیرہ کے اندر اگر ہے، خاص کر جب اس سے غلط عقیدہ نکلا جا رہا ہے، پھر تو بالکل بھی جائز نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ فقیہ العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمہ اللہ کی طرف ایک فتویٰ منسوب کر رہے، جو ان کی وفات کے بھی کوئی 6 7 8 9 سال بعد اہل بدعت کی طرف سے چھاپا گیا، تو وہ فتویٰ بھی اگرچہ ہمارے خلاف نہیں ہے، لیکن ان کے واضح فتاویٰ اس بات میں موجود ہے، تو پھر واضح فتاویٰ کو چھوڑ کر مجمل اور مبہم بات کیوں نہیں جا رہی ہے؟ یہ باقیات فتاویٰ رشیدیہ میرے ہاتھ میں ہے، صفحہ نمبر 61 ہے۔ 61 میں اسی شیخ عبدالقادر جیلانی جو وظیفہ شیئا للہ، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ کو اسم اعظم کہنا بالکل غلط ہے۔ اسم اعظم حق تعالیٰ کا نام ہوتا ہے اور اس کے وظیفے کرنے اور پڑھنے کو خود علماء نے منع فرمایا۔ چنانچہ در مختار میں قضا قول شیئا للہ قیل بکفرہ، یہ جو شیئا للہ جیسے وظیفہ ہیں، اس کے کفر کے بارے میں فتویٰ دیا گیا، کیونکہ اس کے بعض معنی موجب کفر ہے اور بعض وجہ سے جو معنی درست ہوتے ہیں
اس معنی کو بھی اگر حضرت شیخ کو حاضر ناظر و عالم الغیب متصرف نافع و زار جان کر کہے گا تو بھی موجب کفر ہے۔ چنانچہ بحر الرائق میں مذکور ہے منہا لو ظن ان المیت يتصرف فی الامور دون اللہ تعالی و اعتقاد ذالک کفرون۔ بعض وجوہ باطلہ میں سے یہ کہ جو شخص غیر خدا کی نظر و منت مانتے اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ میت امور میں متصرف ہے سوائے حق تعالیٰ کی عقیدہ اس کا کفر ہے، تو یہ حضرات بھی ظاہر ان عموم شیخ کو متصرف سمجھتے ہیں۔ اور جو بدون کسی عقیدے کے کہے گا تو بھی مشاہبت اہل بدعت سے ہوگی اور کلام لغو ہوگا، یعنی اگر کسی صحیح نظریے سے بھی آپ اس کو پڑھیں گے تب بھی اہل بدعت کے مشابہ ہے بھی لغو۔ ایسے کلمات کا وظیفہ کرنا ممنوع ہے اور ہر تقدیر پر یہ وظیفہ ناجائز ہے، کچھ بھی اس کی تعویل نکالنے یہ وظیفہ ناجائز ہے۔ اسی طرح ایک اور فتویٰ بہت تفصیلی ان سے پوچھا گیا کہ جی بہت کچھ سلاسل میں اس وظیفے کو پڑھا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ سلاسل ولاسل میں جو پڑھا جاتا ہے ہمارے حجت نہیں ہے، اور بہت تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا صفحہ نمبر 65 پر۔ پھر اگلے والے صفحے پر دیا ہے کہ اس کے کسی بھی معنی کو لے لیا جائے تو حتیٰ کہ توسل کے معنی میں بھی اس کو پڑھنا جائز نہیں ہے، اس معنی میں بھی پڑھنا جائز نہیں ہے، لہذا خواہ مخواہ میں لوگوں کو دھوکہ نہ دیا جائے، اس وظیفے سے بچا جائے اور اس کے بجائے اللہ کا ذکر کیا جائے اور جو مسنون وظائف ہے اس کا ذکر کیا جائے اور اللہ سے مانگا جائے کہ دینے والی ذات اور مدد کرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح العقیدہ مسلمان بنائے، توحید کا دل دادا بنائے، ہر قسم کے شرک کفر لغویات سے ہمیں بچائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما علینا الا البلاغ المبین۔